بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ دوستو، آج ہم جس موضوع پر بات کرنے جا رہے ہیں اس کا عنوان ہے مردان راہ خدا۔ حضرت عائشہ رضی اللہ عنہا سے دریافت فرمایا گیا کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے اخلاق کیسے ہیں؟ تو حضرت عائشہ رضی اللہ عنہا نے جواب میں فرمایا کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے خلق قرآن ہیں، یعنی آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی عملی زندگی قرآن کی تفسیر ہے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا ارشاد ہے کہ کوئی شخص اس وقت تک کامل ترین مومن نہیں ہو سکتا جب تک اس کی خواہشات اس دین کے تابع نہ ہو جائیں جو میں لایا ہوں، یعنی انسان کا دیکھنا، انسان کا سننا، انسان کا سوچنا اس دین کے تابع نہ ہو جائے جو آپ صلی اللہ علیہ وسلم لے کر آئے۔ اسی پر حضرت مولانا رومی رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں کہ جتنے بھی اولیاء اللہ صدیقین کے درجے کو پہنچے ہیں وہ کس راستے سے پہنچے ہیں؟ وہ صبر کا راستہ ہے۔ وہ صبر کے راستے سے اولیاء اللہ کے مرتبے تک اور صدیقین کے راستے تک پہنچے ہیں۔ حضرت علامہ آلوسی رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں کہ صبر کے 3 راستے ہیں، یعنی 3 قسمیں ہیں صبر کی۔ پہلی یہ کہ انسان تکالیف پر صبر کرے، دوسری یہ کہ وہ جو بھی نیک عمل نوافل پڑھتا ہے ان پر قائم رہے، اور تیسری یہ کہ وہ اپنے آپ کو صبر کر کے گناہوں سے بچاتا رہے۔ اس کے ساتھ ساتھ دوستو، حضرت مولانا رومی رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں کہ انسان کو اللہ کے راستے میں مرد بن کے رہنا چاہیے، اس کو زنانہ پن اختیار نہیں کرنا چاہیے۔ مرد بن کے رہو تاکہ تم اللہ کے راستے کو طے کر سکو۔ زنانہ پن اختیار کرنے سے انسان اللہ کے راستے کو طے نہیں کر سکتا، کیونکہ اللہ پاک کے راستے میں انسان کو بہت بڑے مقابلے کرنے ہوتے ہیں۔ انسان کو اپنی خواہشات کو مارنا پڑتا ہے۔ انسان اسی وقت محبوب بن سکتا ہے جب وہ محبوب کی ہر بات کو فالو کرنا شروع کر دے، جب وہ محبوب کے چاہنے کو اپنا چاہنا سمجھ لے۔ اس لیے اللہ پاک فرماتے ہیں، اللہ پاک کا قول ہے جو آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی زبانی ہے، یعنی حدیث قدسی ہے، جس میں اللہ پاک فرماتے ہیں کہ میں ان لوگوں کے دلوں میں رہتا ہوں جن بندوں کے دل ٹوٹے ہوئے ہیں، یعنی جو لوگ اپنے دل کو توڑتے رہتے ہیں۔ اسی لیے حضرت مولانا رومی نے ایک قصہ رقم کیا ہے کہ جب کوہ طور پر حضرت موسیٰ علیہ السلام گئے تو جب اللہ پاک نے اپنی تجلی کو ظاہر کیا تو حضرت موسیٰ علیہ السلام بے ہوش ہو گئے۔ باقی علماء کرام تو کہتے ہیں کہ یہ کوہ طور بھی مطلب اس اللہ پاک کی ہیبت کی وجہ سے ریزہ ریزہ ہو گیا، لیکن مولانا روم نے محبت بھرے انداز میں اسے بیان کیا ہے کہ پہاڑ کی ظاہری شکل تو اس کی مطلب اللہ تعالیٰ کی روشنی کو قبول کر چکا تھا، اسے دیکھ چکا تھا، لیکن پہاڑ چاہتا تھا کہ اس کے باطن میں بھی اللہ پاک کی روشنی، اللہ پاک کا نور اس کے باطن میں بھی داخل ہو جائے، اس لیے وہ ریزہ ریزہ ہو گیا اور اللہ پاک اس کے باطن میں بھی اللہ پاک کا نور داخل ہو گیا۔ اپنی ہستی کو مٹا دو محبوب کی خاطر اور لوگوں کی سننا چھوڑ دو، کیونکہ لوگ تو اپنے بارے میں بھی فیصلہ کرنے پر قادر نہیں ہیں۔ ایک دفعہ خلیفہ ہارون الرشید کا جلوس اپنے محل سے شاہانہ انداز میں نکل رہا تھا تو کسی بھنگی نے کہا کہ آج کل خلیفہ میری نظر میں گرے ہوئے ہیں، تو اسے کسی شخص نے اس بات کو سن لیا اور اسے خلیفہ ہارون الرشید تک پہنچا دیا۔ تو انہوں نے فرمایا تھا کہ اس بھنگی کی نظر میں میرے گرنے کا کیا مقصد ہے؟ اگر میں گر بھی جاؤں تو اس سے مجھے کیا نقصان ہے؟ یہی مثال ہے دنیا کی۔ اگر آپ اللہ کی نظر میں محبوب ہوں گے، اللہ کی نظر میں آپ برگزیدہ اور متقی ہوں گے، تو اس دنیا کے لوگوں کے چاہنے سے کچھ نہیں ہوگا، کیونکہ اللہ پاک نے فرمایا ہے وَتُعِزُّ مَن تَشَاءُ وَتُذِلُّ مَن تَشَاءُ، ہم جسے چاہتے ہیں عزت دیتے ہیں اور جسے چاہتے ہیں دنیا کے سامنے ذلیل کر دیتے ہیں۔ خدا کی یاد ہی انسان کا حاصل ہے، اسی لیے مولانا رومی رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں کہ جب جلال الدین رومی خدا کی یاد میں روتا ہے تو اس کے ساتھ ایک مخلوق روتی ہے، اور جب اس کے آہ و نالے نکلتے ہیں تو اس کے ساتھ آسمان تک روتا ہے۔ اس لیے دوستو،
جوش محبت معرفت سے ہی حاصل ہوتا ہے۔ جوش محبت جب انسان کو اللہ کی پہچان ہوتی ہے تب بھی وہ ایسے گیت گاتا ہے کہ جس سے اللہ راضی ہو جائے، جس سے اللہ پاک اس کے ساتھ راضی ہو جائیں اور اسے اپنا محبوب بنا لیں، کیونکہ اللہ پاک ہر صبر کرنے والے کے ساتھ ہے، اللہ پاک احسان کرنے والوں کے ساتھ ہے۔ حضرت موسیٰ علیہ السلام کا قصہ مشہور ہے کہ اللہ پاک نے فرمایا کہ اگر ایک پلڑے میں ساتوں آسمان اور جو کچھ اس دنیا میں ہے سب کچھ رکھ دیا جائے اور دوسرے پلڑے میں اللہ کا کلمہ یعنی لا الہ الا اللہ رکھ دیا جائے تو لا الہ الا اللہ والا پلڑا بھاری ہو جائے گا، وہ جھک جائے گا۔ اس میں کیا ہے کہ جس کے ساتھ اللہ کی ذات ہو گئی وہ ہمیشہ کامیاب ہو گیا، وہ کبھی نہ ہارا، وہ کبھی نہ ہارا، کیونکہ اللہ کی ذات اس کے ساتھ ہو گئی۔ اسی لیے اس کلمے میں بھی یہی بتایا گیا ہے کہ جس طرف اللہ کی ذات ہو جاتی ہے وہ انسان، وہ مخلوقات وہ کبھی نہیں ہارتی، وہ ہمیشہ کے لیے جیت بناتی ہیں۔ حضرت مولانا روم نے کیا خوب فرمایا تھا، وہ فرماتے ہیں کہ اگر تمہیں ایک سجدے کی لذت حاصل ہو جائے تو تم بھی سلطان ابراہیم بن ادم کی طرح سلطنت تک کی پرواہ نہ کرو، تمہیں سلطنت تک کی پرواہ نہ رہے۔ تو دوستو، آج ہماری اس بات کرنے کا مقصد یہ تھا کہ مردان راہ خدا جو ہوتے ہیں وہ اپنے آپ کو اللہ کے سامنے منواتے ہیں اور اللہ کے سامنے قبول کرواتے ہیں۔ انہیں چاہے جتنی خواہشات ہوں، ان کے سامنے چاہے جیسے نظارے آ جائیں، لیکن وہ اپنی آنکھوں کی حفاظت کرتے ہیں، وہ اپنے اللہ سے ڈرتے ہیں، وہ اپنے آپ کو ہمیشہ بری خواہشات سے بچا کر رکھتے ہیں۔ یہی سبق ہے کہ اگر ہم بھی آج بچ گئے تو ایک دن آنے والا ہے، ہمیں اللہ کے سامنے جواب دہ ہونا ہے اس زندگی کے بارے میں۔ اسی لیے فرمایا نا کہ مومن کے لیے وہ گھڑی بدتر ہے جس میں وہ اللہ کی یاد سے غافل رہتا ہے۔ اسی پر اللہ پاک نے قرآن میں فرمایا ہے، یہ ہے کہ انسان کو سکون جو ہے وہ اللہ کی یاد سے ہی حاصل ہوتا ہے۔ الا بذکر اللہ تطمئن القلوب، کہ اللہ کی یاد میں خبردار دنیا والوں سن لو کہ اللہ کی یاد میں ہی دلوں کا سکون ہے۔ والسلام۔